لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج آیت نمبر 11 سے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يَعْبُدُ اللَّهَ کوئی وہ ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی علی حرف کنارے پر۔ حالانکہ حکم یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر آ جاؤ پورے۔ حکم تو یہ تھا، لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن پورا اندر نہیں آتا اسلام میں، کنارے پہ رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پہ رہ کر، آگے اس کی تفصیل ہے، اسی بات کی تفصیل ہے آگے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی کنارے پر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ، بس اگر پہنچے اسے خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ کوئی بھلائی تو مطمئن ہو جاتا ہے وہ ساتھ اس کے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر پہنچے اسے کوئی آزمائش تو الٹا پھر جاتا ہے اپنے چہرے کے بل۔ اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پہ رہ کر، پورا اندر نہیں آتا، کنارے پہ رہتا ہے۔ کیسے؟ کہ اگر اسے کوئی خیر پہنچے، بھلائی پہنچے، دین پر عمل کرنے کے بعد کوئی فائدہ آ جائے، کوئی مفاد مل جائے، کوئی صحت مل جائے، کاروبار چمکنے لگ جائے، ترقیاں ہوتی چلی جائیں، اولاد کی خوشیاں آ جائیں، اطمئن بھی، تو دین پہ مطمئن ہے، اللہ کی عبادت پہ مطمئن ہے۔ آپ عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، خیراتیں کر رہا ہے، صدقے کر رہا ہے، دین کے لیے ٹائم نکال رہا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر پہنچے اسے فتنہ، آزمائش، اگر دین پر عمل کرنے کے باوجود گھاٹا آ رہا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، بیماریاں لگ گئی ہیں، اولاد کی پریشانیاں ہیں، کاروبار جوں ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، دین پہ عمل کرنے کے باوجود بھی انقلب علی وجہہ، تو پہلے ہی زد دین پہ ڈالتا ہے، دین ایک طرف کر دیتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرنے چھوڑ دیتا ہے، دین کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے تو کچھ بھی نہیں بنا۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس بندے نے دنیا میں بھی خسارہ پایا، آخرت کا بھی نقصان اٹھایا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی خسارہ ہے واضح، یہ واضح خسارہ ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں آپ کو دونوں قسم کے لوگ ملیں گے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے بارے میں بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، دنیا کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، اس کو اپنا اصل مقصد سمجھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ سطحی، وقتی، سرسری ان کا تعلق ہوتا ہے، سنجیدگی سے دین سے تعلق نہیں ہوتا، اور وہ بھی مفاد کی خاطر۔ اگر مفاد ہوتا نظر آئے تو پھر دین کو اپنے سینے سے لگائیں گے، دین پہ عمل کریں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، مسجد سے تعلق رہے گا۔ لیکن اگر دین پر عمل کرنے کے باوجود انہیں نقصان نظر آ رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، کوئی ترقی نہیں نظر آتی، تو پھر دین کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ صفت تو قرآن مجید نے اور جگہ منافقوں کی صفت بتائی ہے۔
ایک مومن کی صفت یہ نہیں ہوتی کہ وہ دنیاوی مفادات کی خاطر دین کو لے، اور دنیاوی مفادات اگر نہیں حاصل ہو رہے دین پر چلنے کے باوجود بھی دین کو ایک طرف کر دیں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ منافقوں کی صفت یہی بیان کی گئی ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں، کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے وہیں رک جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی ترقی، دنیا کی فراوانی، صحت، خوشحالی نظر آتی ہے، پھر ساتھ چل رہے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی نظر آتی ہے، دنیا میں اندھیر نظر آتا ہے، دنیا میں نقصانات نظر آتے ہیں، قوموں وہیں رک جاتے ہیں، پھر آگے ساتھ نہیں چلتے، پھر نکل جاتے ہیں۔ یہ تو منافقوں کی صفت ہے۔ دیکھیں ایسا ہوتا کب ہے؟ کب کوئی دین کے ساتھ ایسا تعلق رکھتا ہے، ایک سطحی، سرسری اور وقتی تعلق، جب اس کی دین کے ساتھ اصل دلچسپی نہیں ہوتی۔ دیکھیں جس شخص کی جہاں دلچسپی ہوتی ہے نا، وہاں پھر وہ کوئی چانس مس نہیں کرتا، وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، وہ پھر وقت سے پہلے آ جاتا ہے، وہ پھر آگے آگے بیٹھتا ہے جہاں دلچسپی ہو، اور جہاں دلچسپی نہ ہو صرف مفاد سامنے ہو، مفاد ہوتا نظر آئے تو ٹھیک، ورنہ جان چھوٹی۔ مومن کی صفت یہ نہیں ہوتی۔ اب ہم میں سے ہر شخص اس آیت کو سامنے رکھ کے سوچے کہ میرا دین کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ کیا میں ہر قیمت پر دین لینے کے لیے تیار ہوں؟ ہر قیمت پر دین پر چلنے کے لیے تیار ہوں؟ یا مجھے کہیں نقصان ہوتا نظر آئے اپنے کسی وقت کا، اپنے کسی کاروبار کا، تو پھر میں دین کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں، پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا دین کے لیے؟ یہ ہر بندہ خود سوچے اس آیت کو سامنے رکھ کے۔ آیت کا ترجمہ پھر دیکھیں، لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی کنارے پہ رہ کے، اندر نہیں آتا پورا، پس اگر پہنچے اسے کوئی اچھائی، خیر، تو مطمئن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، پھر مطمئن ہے، دل لگا ہوا ہے، اور اگر پہنچے اسے کوئی آزمائش تو پھر الٹا پھر جاتا ہے اپنے چہرے کے بل۔ نقصان اٹھایا اس نے دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا کا نقصان کیا؟ کب ہٹ رہا ہے یہ؟ جب آزمائش آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، نقصان ہو گیا، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ اور آخرت کا نقصان کیا؟ کہ اب اس وجہ سے دین چھوڑ دیا، یہ آخرت کا نقصان ہو گیا۔ اور ذالک هو الخسران المبین، یہی نقصان ہے، خسارہ ہے واضح۔ اچھا، اسی شخص کی ایک اور صفت، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفع، یہ پکارتا ہے اللہ کے سوا اس چیز کو جو نہ اس کا نقصان کر سکتی ہے نہ اسے فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر اس کی عبادت نہ کرے، اس چیز میں کوئی طاقت نہیں اسے نقصان دینے کی، عبادت کرتا رہے وہ اسے فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ کے سوا یہ ان چیزوں کو پکارتا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی گمراہی ہے واضح۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتا ہے اس کو کہ جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے، اس کے نفع کی تو امید نہیں، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، الٹا اس کی دیکھ بھال کرنی پڑ جائے گی، الٹا اس کی حفاظت کرنی پڑ جائے گی، فائدہ کوئی نہیں۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، البتہ برا ہے یہ حمایتی اور برا ہے ساتھی، جس نے ایسا حمایتی بنا رکھا ہے اور ایسا ساتھی بنا رکھا ہے کہ جس کے پیچھے لگتا ہے، پکارتا ہے اسے، اس سے فائدہ تو کوئی نہیں، الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہ پھر اچھا حمایتی تو نہ ہوا۔ اچھا، یہ تو ہے ایک شخص کی صفت، ایک انداز تو یہ ہے۔ ایک دوسرا انداز جو ایمانداروں کا انداز ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیشہ وہ
اپنا ایمان اللہ پر یقین مضبوط رکھتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں، سکھ کے حالات ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، خسارہ ہو جائے تو پھر صبر کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر اللہ نے کیا تیار کیا ہے؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ کب عمل کیے؟ ہر قیمت پر، ہر حال میں، دکھ ہے سکھ ہے، اچھے حالات ہیں برے ہیں، جنہوں نے جو ایمان لائے نیک عمل کیے، اللہ ان کو داخل کرے گا جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ اپنے فیصلے پورے کر کے رہتا ہے، اور وہ چاہے تو معمولی معمولی عمل پہ اتنا وسیع و عریض جنت عطا کر دے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور وہ چاہے تو معمولی گناہ پہ پکڑ لے اور جہنم میں ڈال دے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔